ایک چھوٹے سے گاؤں تھا جس کا نام سوہا تھا۔ یہ گاؤں صوبے کے سرحد کے قریب تھا۔ سب لوگ زمینیں جوت کر کے کتبڑ کرتے تھے اور ہر گھر میں کسی نہ کسی کی محنت کی خوشبو بستی تھی۔ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ محنت کی قدر کرنی چاہیے اور سچائی ہی اصل دولت ہے۔ اسی گاؤں میں ایک مٹن گوشت بیچنے والا تاجر بھی رہتا تھا جس کا نام رام چندر تھا۔ رام چندر اپنے کاروبار میں کافی سالوں سے تھا۔ ابتدا میں وہ سیدھا سادہ اور ایماندار تاجر تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اندر ایک چیز بڑھنے لگی: لالچ۔ یوٹیوب کام رام چندر روز بازار آتا۔ سب لوگ اسے جانتے کیونکہ اس کے پاس تازہ مٹن ہوتا، گھریلو جانور ذبح شدہ اور صاف شدہ گوشت لیتے۔ لیکن اس کے دل میں اب وہ لالچ آتر آیا تھا جس نے اسے پہلے اچھا تاجر ہونے سے بدل کر صرف منافع کا پیچھا کرنے والا آدمی بنا دیا۔ لالچ کا آغاز۔ ایک دن گاؤں میں عید قربان قریب آئی تو گوشت کی طلب بہت بڑھ گئی۔ رام چندر نے سوچا، اگر میں تھوڑا سا وزن کم دکھاؤں اور قیمت زیادہ لگا دوں تو میں بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں۔ یوٹیوب کام اس نے بڑے چالاکی سے گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے دکھائے، لیکن وزن پورا دکھانے کے لیے ہم وزن ترازو بھی گھما کر رکھ دیا۔ وہ گاہکوں سے کہتا، بھائی صاحب آج اسٹاک کم ہے، آخری گوشت ہے، خاص قیمت پر دے رہا ہوں۔ گاؤں والے اکثر سادہ لو تھے، وہ ترازو اور وزن پر زیادہ دھیان نہ دیتے۔ سب نے سوچا کہ بازار میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، شاید یہی وقت ہے گوشت لے کر گھر کا مزہ دوبالا کرنے کا۔ گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ بازار میں رش بڑھ لیتا گیا، سب رام کے دکان کی طرف کھینچے چلے آئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا عید پر گھر میں ناشتہ اچھی ترتیب سے ہو، لیکن جلد ہی لوگ محسوس کرنے لگے کہ ان کے وزن کے حساب میں کچھ غلط ہے۔ یوٹیوب کام شکوک اور پریشانیاں۔ ایک دن گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ بادشاہ خان بازار آئے۔ انہوں نے رام کے ترازو کا بغور معائنہ کیا اور فوراً سمجھ گئے کہ کچھ تو ٹھیک نہیں۔ بادشاہ خان نے پوچھا، رام بھائی آج گوشت کا وزن قدرے کم لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ رام شرم سے مسکرا کے بولا، ارے بزرگ کچھ نہیں، شاید ترازو میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہو۔ بادشاہ خان نے کہا، چلو اگر اسی طرح ہی کام ہوگا تو گاؤں والوں کا بھروسہ کھو بیٹھو گے۔ منافع کماؤ مگر سچائی کے ساتھ۔ رام کی آنکھوں میں جھلکنے والی لالچ کی آگ ایک دم تھوڑی مدھم پڑ گئی، مگر اس نے پھر بھی اپنی چال نہیں بدلی۔ یوٹیوب کام گاؤں والوں کا اتحاد۔ چند دنوں بعد گاؤں کے دوسرے لوگ بھی محسوس کرنے لگے کہ وزن اور قیمت میں تضاد ہے۔ ان میں سے ایک کسان شیر محمد نے بادشاہ خان سے کہا، یہ رام قدرے لالچی ہو گیا ہے، شاید سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ بادشاہ خان نے سب کو جمع کیا اور کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ہمیں سب مل کر فیصلے کرنے چاہئیں، نہ کہ ایک انسان کا بھروسہ کر کے صرف فائدہ اٹھائیں۔ سب نے اتفاق کیا کہ اب سے گوشت کے وزن اور قیمت میں شفافیت ہونی چاہیے، ورنہ کوئی بھی تاجر چاہے جتنا بھی تجربہ کار ہو گاؤں میں اعتماد کھو سکتا ہے۔ یوٹیوب کام سچائی کا فیصلے۔ ایک ہفتے بعد جا کر پوری کمیونٹی نے فیصلہ کیا کہ ترازو کو بادشاہ خان خود چیک کریں گے اور ایک نیا اصول بنایا جائے گا، ہر تاجر کا ترازو گاؤں کے سب لوگوں کے سامنے پرکھا جائے گا اور کوئی بھی وزن کم غلط قیمت پر گوشت نہیں بیچے گا۔ رام کو بھی خوش دلی سے مدعو کیا گیا کہ وہ بھی اپنے ترازو کو صحیح کرے۔ شروع میں وہ شرمندہ ہوا، لیکن اخنرکار اس نے تسلیم کیا کہ وہ غلط تھا۔ بادشاہ خان نے وضاحت کی، بھائیوں کاروبار میں منافع ضروری ہے، مگر منافع کی راہ سچائی، انصاف اور اعتماد کے بغیر نہیں چلتی۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک تاجر کو کامیاب بناتی ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رام نے کہا، اب سے میں صرف صحیح وزن پر گوشت بیچوں گا، کوئی توازن بگاڑنے کی کوشش نہیں ہوگی۔ گاؤں والے خوش ہوئے، سب نے ایک ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ صرف اچھے تجاروں سے ہی لین دین کریں گے اور جو غلط کرے وہ خود اپنی عزت کھو دے گا۔ یوٹیوب کام سبق اور نتیجہ۔ یوں وہ لالچی مٹن تاجر رام چندر نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور وعدہ کیا کہ اب وہ صرف ایمانداری سے کام کرے گا۔ اس واقعے نے گاؤں میں ایک سبق دیا: اعتماد سب سے قیمتی چیز ہے۔ منصفانہ توازن اور سچائی کامیابی کی کلید ہے۔ جو بھی کاروبار کرے اخلاقیات کے ساتھ کرے۔ اور یوں گاؤں سوہا میں دوبارہ امن اور بھروسے کی فضا قائم ہو گئی، سب مل کر زندگی کی راہیں ہموار کرنے لگے۔